بڑا اچھا پروگرام ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا بلند آواز میں درود شریف پڑھ دیجیے فوراً. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وخلق على تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وخلق على الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسلام کی فطرت میں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آج کی بہت ہی پاکیزہ اور بڑی پوتر سبھا کے ادھیش الحاج عبدالکریم سالار صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز محترم جناب سہیل امیر صاحب، سنی جامع مسجد کے صدر اور اہل سنت والجماعت کے ایک اہم ہمارے ضلع کے ذمہ دار محترم سید ایاز علی صاحب، اعجاز ملک صاحب، خالد بابا باغبان اور ضلع کے کانگریس کے ایک بڑے اہم ذمہ دار جناب محترم جمیل شیخ صاحب، ایسے ہی صابر مصطفیٰ بابی میرے بڑے بھائی اور ہمارے یووا نیتا عرفان سالار صاحب اور بڑی ٹیم یہاں پر موجود ہے. اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اتنا شاندار ہال میں جس ٹیم نے یہ شاندار پروگرام سجایا ہے، میں آپ سے اپیل کروں گا ایک بار زوردار تالیاں آپ ان کے لیے بجائیں. اچھا عمران بھائی، سب سے پہلے ہم یہ کلیئر کر دیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا، آپ نے اس پہ کیا مسلمانوں سے ہم ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو اسٹیج ہے نا،
اس میں سنی جماعت کے ذمہ دار موجود ہیں، جماعت اسلامی کے ذمہ دار موجود ہے، تبلیغی جماعت کے ذمہ دار موجود ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی اہل حدیث کا ذمہ دار ہوگا اس کو بھی آپ بلائیں، اور آگے بڑھ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں صاحب عمران بھائی اس کو دھیان رکھیں کہ اور آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارا پروگرام ابھی صرف مسلمانوں کا پروگرام ہے، لیکن ہم نے ایرندول میں یہ کر کے دکھایا، اور ہم پورے ضلع میں یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی ہماری بات چیت ہو گئی ہوتی نا تو ہم آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ شیوسینا ادھو ٹھاکرے کے ادھیش کو یہاں لائیے، آپ راشٹروادی شرد پوار کے ادھیش کو یہاں لائیے، آپ کانگریس کے ادھیش کو یہاں لائیے، کیونکہ مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو کہ یہ وقف کا جو کالا قانون اس کالی سرکار نے لائی ہے، یہ جو من کے کالے ہیں انہوں نے لائے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 238 خاص داروں نے اس کالے قانون کا وروध کیا، ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 238 خاص داروں نے جنہوں نے اس کالے قانون کا وروध کیا 220 خاص دار ہمارے ہندو بھائی، یعنی ہم یہ پہلے پیغام دے رہے ہیں کہ یہ لبڑا صرف ہمارا نہیں ہے، یہ جھگڑا اس ظالم اور ہٹلر اور تاناشاہ سرکار سے ہمارا نہیں ہے۔ 238 میں سے 220 ہمارے ہندو خاصداروں نے، ہندو لیڈروں نے اس کالے قانون کا وروध کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے سب کلیئر ایک بھائی، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندو بھائی بھی جان چکے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کا یہ نمبر لگا رہا ہے، آگے اپنا بھی آنے والا ہے، نہیں سمجھا؟ ہم تو کلیئر کر رہے ہیں کہ اوقاف کی کروڑوں اربوں روپے کی وقف کی سمپتیوں پر، وقف کی جائیداد پر ان چوروں کی نظر ہے، تو ہم یہ بھی کلیئر کہہ رہے ہیں کہ سنو، ہم ہندو بھائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارا ساتھ دیا، ہم ان کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھیا ہماری تو جائیداد بہت کم ہے۔ سرکار نے کیا کیا؟ پہلے ہندو بھائیوں کو کنفیوز کیا، ہندو بھائیوں کو بہکایا، ہندو بھائیوں کو غلط پیغام دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، 3 نمبر کی پراپرٹی مسلمانوں کی ہے، پہلے نمبر پر کس کی ہے سر؟ ریلوے، دوسرے نمبر پر ارے بولو آرمی، اور میں ہندو بھائیوں کو بہکانے کے لیے کہا تیسرے نمبر کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس میں ہے، اور یہ ان کا بہت ڈینجر معاملہ ہے، اگر انہوں نے کہیں بھی ہاتھ رکھ کے بولے کہ یہ وقف کی زمین ہے تو ان کی ہو جاتی۔ تو پہلے ہندو بھائیوں کو ایسا بہکانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم جو قانون لائے نا اس میں بہت اچھا بھلا ہوگا، تمہارا بھی بھلا ہوگا، دیش کا بھلا ہوگا، لیکن خدا کا شکر ہے، میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ سرکار نے جو ہندو مسلمانوں میں جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کی، سرکار پوری طریقے سے اس میں ناکام ہو گئی، اور اس کا ثبوت ہے کہ 220 ہندو بھائیوں نے ہمارا ساتھ پہلا کام۔ پھر ہم ہندو بھائیوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہماری اوقاف کی پراپرٹی اتنی کم ہے، عمران بھائی ایک پیغام دینا ہے ہندو بھائیوں کو سمجھانا ہے۔ ارے ہم تو جگہ جگہ چوراہوں پر جا کر ہندو بھائیوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہم کو کلیئر، ایسا لگتا ہم کو ہندو بھائیوں کے کئی سب اس کو اور تفصیل سے بولیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہندو بھائیوں کا ایک ہی مندر، تروپتی بالا جی کا ایک ہی مندر، اس میں سونا اتنا ہے، جائیداد اتنی ہے کہ جناب تمہاری ہماری اوقاف کی زمینیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم تو کلیئر کریں کہ سرکار کی اور چوروں کی نظر تروپتی بالا جی مندر پہ سونے پر ہے، یہاں پایا مجھا چلو آؤ ٹیکنیکل باتیں ساری ہو گئی، یہ میں نے شروع میں بات کر دیا، ابھی کئی سال آئیں گے آخری میں وہ اور آپ کو قانونی باریکیاں بتائیں گے کہ کیا کیا لفڑے ہیں اور ہمارا جھگڑا کیا ہے۔ حالانکہ
بھی سب پریشان ہیں کہ پہلے آنے والے تھوڑا تھوڑا بولتے تھے، لیکن قانونی باریکیاں آپ کے سامنے آئی. اب یہاں سے آپ کو اٹھ کر لگائیں گے تو آپ کو پتا چلنے کو ہونا کہ وقف کا ہمارا جھگڑا کیا ہے. ابھی ہم کانگریس کے ضلع اध्यکش سے مل کر آئے، جو یار بھائی چائے بھی ہم نے پی جائیں گی، تو انہوں نے بولا مولانا یہ جھگڑا کیا ہے ہو؟ تو میں نے کہا وہی تو سمجھنا ہے، کیونکہ پہلے مسلمانوں کو معلوم ہونا ہے جھگڑا کیا ہے، ورنہ انہوں نے کہا وہ بھوپال میں مودی سرکار نے 500 روپے دے کر اور سارے عہدہ آ گئے پارٹی کو نکلنا کیا مودی جی کا شکریہ، بہت اچھا قانون مودی جی نے لائے، لیکن پھر 500 لے گئی تھی، پھر بھی یہ بھی معلوم کیا لکھے نہیں سمجھا. اچھا میڈیا والے اس کے پاس گئے، آپا کائے کے واسطے ہی تو غور سے سننا کائے کے واسطے ہی تو آپا کیا بول رہی میں بھی بہت بول رہی نا نہیں. تو پہلے یہ جو وقت کا کارواں گھوم رہا ہے نا، ارے ہم اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی گاڑیاں، اپنے خرچے سے گھوم رہے ہیں، ورنہ مفتی اعظم کی فیس بڑا معلوم صحیح بات تو نہیں معلوم کہ ہم سے گرتی ہے ہونا آدھا گھنٹے کی فیس ابھی جاتا. تو یارو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے مسئلے کو سمجھ لو. جیسے ایاز علی صاحب نے اشارہ کر دیا، اب میں دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے وقف کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، شریعت کا یہ کہنا ہے، قرآن کا یہ کہنا ہے، نبی کا یہ کہنا ہے کہ وقف کا مالک صرف اور صرف بولو کون ہے، زور سے بولو اللہ. اللہ. یہ جو تمہاری مسجد ہے نا یہ وقف ہے. یہاں سنو، تمہاری مسجد ہے نا یہ وقف ہے. یہ تمہارے قبرستان وقف ہے. یہ تمہاری خانقاہیں وقف ہے. یہ درگاہوں کی زمینیں یہ وقف ہے. اور پھر ایاز صاحب نے اشارہ کیا نا کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے باپ دادا نے ہمارے وکاس کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمارے کام آنے کے لیے ہمارے پرکھوں نے لاکھوں ایکڑ زمینیں وقف کر کے گئی. اور وقف کسے کہتے ہیں؟ اگر مفتی ہارون یا آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھیا میرا 10 ایکڑ کھیت ہے، یہ 2 ایکڑ کھیت میں مرتے مرتے یہ 2 ایکڑ کھیت اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، مسلمان چاہے تو اس میں مدرسہ بنائیں یا اس میں یتیم خانہ بنائیں یا اس میں اسکول بنائیں یا کالج بنائیں یا مسجد بنائیں، میں یہ 2 ایکڑ کھیت وقف کر رہا ہوں. اب کسی نے مرتے مرتے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، تو اب اس کے ساتھ 12 کے اتارے پر نام کس کا لگ جائے گا؟ ہاں، مسجد کا متولی، مسجد کا ٹرسٹی، مسجد کا مالک نہیں ہے. مالک کون ہے؟ اللہ. بولو تو سے اللہ. ٹرسٹی اور متولی چوکیدار ہے، رکھوالا ہے. کیوں؟ اس کا کام کیا معلوم؟ ٹرسٹی کا مسجد کے کون سا نل کر رہا ہے بدل، کون سا لائٹ سے کچھ کر رہا بدل. حکمرانی مت کر، امام کو کہایا بولو صحیح ہے کام کا کاڑا مت کر. تو کاڑا کرنے کا متولی نہیں ہے، تو کاڑا کرنے کا ٹرسٹی نہیں ہے، تو مسجد کا چوکیدار ہے، نوکر ہے، سیوک ہے، خادم ہے. مسجد کی جتنی ضروری چیزیں ہیں اس کی دیکھ بھال کرنا تیرے ذمہ ہے. مسجد کا اصل مالک قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں اللہ کی ہے، مسجدوں کا مالک اللہ ہے. سب میں نے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اچانک سوال صاحب میرے ذہن میں آ گیا کہ قرآن میں یہ کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں اللہ کی ہے، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلْتَرَسْتِيَانِ. نہیں سمجھے کہ مسجدیں کس کی ہے؟ ترسٹیان کی ہے. اب اس بات کو سمجھ لو کہ وقف کا مالک اللہ ہے. اب یہ دیکھیے حال ہے، کتنا خوبصورت حال ہے. کون ہے اس کا مالک؟ ارے بولو سید
عمران بھائی ایک بلا سے اس کو گھس رہی ہے ارے نہیں تو ہم مسلمانوں کو سمجھائے کہ یہ وقف کی لاکھوں ایکڑ جائیداد اب ان چوروں کی نظر اس پر پڑ گئی کیونکہ ان کے پاس میں پوچھی کی وجہ انہوں نے پلین بھیج دیے انہوں نے پٹیا بھیج دیے انہوں نے پلیٹ فارم بھیج دیے انہوں نے ہوائی اڈے ارے بولو بھیج دیے اچھا سرکار کے خلاف بولنا اپنا ادھیکار ہے ہم ہندو بھائیوں کے خلاف بھی بول رہے ہیں سرکار کے خلاف بولنا ابھی دیکھو ہماری بہنیں نہاسی لاکھوں وہ گیت میں سرکار کے درجہ ہوا دیا ہے اس پر کیس ٹھوک دیا گیا آج اس کی ویڈیو آئی کورٹ نے الحمدللہ اس کے کیس کو خارج کر دیا اور بتا دیا یہ ملک سنویدھان سے چلے گا کسی کے باپ اور کسی کی حکومت کے اشارے کا نہیں چلے گا وفد کا قانون یہ سرکار آتی ہے اور پارلیمنٹ میں سبھا میں کیا کہا جاتا ہے ہمارے وزیر داخلہ گृह منتری کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قانون بنایا ہے ماننا پڑے گا کیا تو ہم ادھر سے جواب دے رہے ہیں کریم صاحب ادھر سے جواب دے رہے ہیں کہ ساتھی تو نے قانون بنایا ہے مانیں گے لیکن تمہارا وہ قانون مانیں گے جو ہمارے سنویدھان کے حساب سے ہوگا اگر سنویدھان کے خلاف قانون مانو گے تو تمہاری ایک بھی نہیں مانیں گے واپس تم کو کئی بار لے دیں گے لیکن ارے یار عجیب خوف چھایا ہوا ہے عجیب بل چھایا ہوا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ظلم ہو رہا ہے اتیاچار ہو رہا ہے ناانصافی ہو رہی ہے تو لڑو ہمارے پیارے نبی نے کیا کہا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ظلم ہوتا دیکھو اتیاچار ہوتا دیکھو گناہ ہوتا دیکھو پاپ ہوتا دیکھو تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانی تو زبان سے روکو یہ ابھی میں چلا رہا ہوں یہ زبان کا جہاد ہے کہو لو سنویدھان کو مدد کچھ لے جا رہا ہے کیونکہ یہ سرکار دھیرے دھیرے سنویدھان کو ختم کرنا چاہتی ہے مگر ہم نے بھی ہندو مسلم بودھ جین کرسچن ہم سب مل کر قسم کھاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہمارے سنویدھان کو ختم ہونے نہیں دیں گے کون انشاءاللہ میاں یہ سنویدھان باقی ہے نا تو یہ مفتی ہارون بول رہا یہ سنویدھان باقی ہے نا تو تم یہ اسٹیج لگا رہے ورنہ کل کے اس پولیس والا کہتا سید عمران صاحب کہ تم پروگرام بھی نہیں کر سکتے ابھی وہ تم کو کیا کرے کہ بات نہیں والا مت کرنا دھارمک چہرے مان نہیں کرنا ہم تو یہ کہہ رہے ارے ہم تو امن پھیلا رہے ہیں ہم تو شانتی پھیلا رہے ہیں ہم تو ایکتا پھیلا رہے ہیں اور ہم دھرم گروؤں نے بتا دیا اور اس قوم نے بتا دیا کہ جب ہمارے دھرم گروؤں نے ہمارے ملاؤں نے کہا کہ شانت کا پورا انداز میں آپ کو بتی دور کرنا ہے قسم اللہ کی ہمارے بتی دور کرنے سے مودی جی کے دماغ کی بتی دور ہو گئی میں نے کیا کہا جے پور کے جان میں صاحب پرسوں راجستھان میں رہا میں نے کیا کہا کہ سرکار سن لے اس بات کو یہ جملہ سننا سرکار سن لے اس بات کو کہ یہ قوم اپنے ملاؤں کو اپنے اماموں کو اتنا مانتی ہے میں نے مثال دیا اعجاز بھائی خالد بھائی جمیل بھائی میں نے مثال دیا کہ یہ قوم اپنے ملاؤں کو اتنا مانتی ہے کہ اگر رمضان کے 29ویں روزے کو ہمارے 15 سال کے حافظ جی نے یہ بولا کہ مسلمانوں چاند دکھ گیا عید کر لو سب کے سب عید کریں گے لیکن سنو وزیر اعظم سنو مودی جی اگر تم نے لال قلعے پر چڑھ کر بھی 29 روزے کو بولا کہ مسلمانوں کل عید کر لو تیری عید بھی مانیں گے یہ تو کہہ رہا ہوں سر یہ تو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے پیغام ہے الحمدللہ میں جب آتا نا کہیں پر بھی تو میرے ساتھ میں مخبر سیاہی پوری آتی ابھی میں مغرب کی نماز عائشہ میں پڑھنے والا ہے سب کیسی کا پتہ چل رہا ہے کیا معلوم میں نے بادشاہ میں نماز پڑھا سر وہاں کیونکہ میں وہاں تو مفتی ہے
اور مسلمانوں ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اگر وقت کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے گا تو جیسے تم میں نے ناگپور میں کہا بولا سید عمران صاحب او سید عمران صاحب سنو ناگپور میں نے کہا بولا جو آر ایس ایس کا گڑھ ہے میں نے ناگپور میں بولا سرکار کو کہا ہمارے پیارے متر میرے بڑے بھائی مودی جی کو کہا مودی جی میرے بڑے بھائی کیوں میں نے گجرات میں بیان کیا 26 جنوری کو جھنڈا احمدآباد میں میرے ہاتھ سے تھا تو میں نے کہا کہ آج میں میرے بڑے بھائی کے گاؤں میں شہر میں آیا ہوں تو میڈیا والوں نے پوچھے آپ کے بڑے بھائی کیسے ہیں تو میں نے کہا بچپن سے میں نے اسکول میں ایسا ہاتھ سیدھا کر کے پڑھے ہے بھارت میرا ملک ہے سب بھارت کے میرے بھائی اور تو میں نے میرے بڑے بھائی سے کہا کیونکہ کبھی کبھی چھوٹے بھائی کا بھی حق ہوتا ہے سمجھانا بڑا باؤ چلے گئے تو نہیں سمجھا تو میں نے مودی جی کو ناگپور میں بھی کہا کہ مودی جی باولے چلے مت کرو ہم بہت زبردست لوگ ہیں بہت ڈینجر قوم ہے ہماری شریف بھی اٹھتے ہیں اور کوئی اگر ہمارا حق چھینے تو ہم حق لینا بھی آتے ہیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ مودی جی ہم کو قوم ہے کہ اگر سب گاؤں بھائی اور سب کی بھید بھی ایک برداشت گھس گئی نا اللہ کا شکر ہے ہم اس کو نہیں چھوڑتے نہیں سمجھے بولو جانتے کہ نہیں شیخوری بولا تھا میں سکتا بھائی بھی شیخوری میں نے بولا تو میں کہا کہ ہم لوگ ایسے بتا گئے کہ برداشت میں اگر سب کی بھید گھس گئی تو ہم چھوڑتے نہیں تو شیخوری میں لوگ بہت زیادہ ہنس رہے اور سنا جاتا کیوں ہنس رہے جمعہ کے بھی قرآن کا حصہ پڑھ رہے تھے زیادہ کیوں ہنس رہے تو بعد میں ہم قریب صاحب نکلے تو قرآن کے بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے بولے مفتی صاحب تم نے تو بیان میں ایک بلاس کی بات کرے جمعے کے پہلے 4 بھائیوں کا 1 انچ پہ جھگڑا ہو رہا ہے 1 انچ پر تو میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ سنو حکومت اتنا آسان کھیل نہیں ہے کہ تم ہمارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر اور اللہ کی جائیداد پر تم قبضہ کرو گے ہم تمہارے سارے ناپاک طریقے ہم تمہارے جتنے ناپاک طریقے ہیں انشاءاللہ ہم اکیلے نہیں ہمارے ساتھ کرسچن بھی آ گیا ہمارے ساتھ جین بھی آ گیا ہمارے ساتھ بودھ بھی آ گیا مودی جی ہم سب مل کر تمہاری ساری اسکولوں کو فیل کریں گے اور انشاءاللہ وقت پڑا تو ہم تمہیں ایسا بلائیں گے جیسے ہمارے پرکھوں نے کسی اور کو بلایا چلو آؤ اب آخری بات سمجھو شکریہ ادا کرو ابھی شاید علی صاحب نے اشارہ کیا دیکھیے میں شاید صاحب آپ اتنی اچھی اردو بولتے کہ ہندی سمجھ نہیں آیا میں نے یاد بولا دیکھ لیا بہت اچھی اردو بولتا اب کیسا ہے تو میں اس کو تھوڑا خاموش میں سمجھا ہے یعنی ان کی تفسیر ان کا ترجمہ کرنا سمجھ لیا تو سنو میں کیا سمجھا رہا ہوں دیکھو ٹو بی پازیٹیو ہمیشہ اچھا سوچو آپ کو بولے پازیٹیو ارے ہمارا تو ماننا ہے کہ درخت کا پتا بھی زور سے بولنا ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر بولو زور سے بولو نہیں کہا ہمارا ایمان ہے تو اب جو بھی ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے ایکچوئل میں اپن جانتے رہے لیکن اپن اٹھنے گئے اپن جانتے رہے تو اللہ نے اپنے اوپر ظالموں کو بٹھایا اور یہ اپنے کو اٹھانے کا کہا اے بولو کر رہے ہے نا ابھی میں نے آیت پڑھا آیت الکرسی کی آتموں ایک دم ایک آیت پڑھا تو اب آیت الکرسی کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کہتا ہے او میرے بندو یہ مت سمجھو کہ میں غافل ہوں میں بے خبر ہوں اور ایک دوسری آیت کی بڑی پیاری آیت سب اللہ کہتا ہے ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون اللہ کہتا ہے او میرے بندو تمہارے رب کو بے خبر مت سمجھو جو کچھ ظالم کر رہے ہیں وہ رب سارے حالات کو جانتا ہے فلسطین میں اسرائیلی آتنکی کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے عراق میں شام میں لبنان میں پوری دنیا میں ظالم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کشمیر کے پہلگام میں آتنکوادیوں نے کیا کیا وہ دیکھ رہا ہے اور بھارت میں کیا باولے چالے ہمارا وزیر اعظم کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کیوں اچھا تم پر ظالم کو کیوں بٹھایا گیا یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے سب آیا ہے
अपन जब कहते हैं कि दरख्त तक पत्ता नहीं हुआ तो हुक्म के बगैर नहीं हिलता, तो जो अल्लाह ने जालिम को बिठाया कि ये भी समझना जरूरी है ना। बिठाया इसलिए कि अभी तो इनको 80 साल तक हुकूमत मिली, तुमको भी तो 800 साल मिली थी ना, नहीं मिली थी क्या? अरे मिली थी ना, लेकिन अपन भी बहुत बाले छाए करते थे ना, अपन भी 800 साल लग गए थे, तो महबूबों की आग में ताज में लगा रहे थे। से अच्छा सच्ची बताओ, ताजमहल का तुमको कुछ मिल रहा है अभी? अरे बोलो ना, लाइक करेगा? अरे बोलो, बीबी के बाद मेरा कुछ आ गया? अरे एक चोर खाने में सर, तो चलो आओ अब अगला जुमला सुन लो कि तू भी पॉजिटिव अच्छा सोचो। मोदी जी आए, मैंने परसों भी राजस्थान में उनका शुक्रिया अदा किया कि मोदी जी मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करता हूं कि खुदा ने आपको जालिम बनाकर हम पर बिठाया ताकि हम जान जाए। सुन्नी भी बैठे, तबलीगी भी बैठे, जमात इस्लामी वाले भी बैठे, सब बैठे, इतना अच्छा स्टेज लगाया गया, तो शुक्रिया अदा करो ना मोदी जी का। अपनों को क्या कर रहे हो? हेलो, अपनों को एक कर रहे हो, क्योंकि अपना भी सर, अपना भी मसला कैसा है, अपनों को भी जब तक के पढ़ती नहीं ना, नहीं समझा, अपन भी होश में आते नहीं, तो खैर बस इसी बार अपनी बात को समझूंगा कि मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मोदी जी तुम जितने भी ऐसे बदमाशा कर रहे हो उससे हमारा फायदा होगा। आपने आज से 8 महीने पहले और पिछले साल मोदी जी ने बदमाशी करे थे, 3 तलाक का कानून लाए, याद है? इधर कुछ बात नहीं करो, 3 तलाक का कानून लाए थे, तो सच्ची की बात है करें सर, मुसलमानों को तलाक के मसले मालूम नहीं है जमील भाई, खालिद भाई। जैसे मोदी जी ने 3 तलाक के कानून में गड़बड़ करे, तो ऐसे जैसे अभी में चिल्ला रहा ना, वैसे पूरे हिंदुस्तान की सारी उलमा तलाक के मसलों पर बयान कर रहे थे कि ये कानून लाया जा रहा है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, सरकार ऐसी कर रही है, तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि सारे मुसलमानों को तलाक के मसले, अब बोलो इमरान भाई आप ध्यान दो, बोल गया सारे मुसलमानों को तलाक के मसले बता सकते, वरना पहले इसको मालूम नहीं था कि तलाक कैसे कैसे होगी, समझ आया? निपे व्यक्ति का बनाया मुफ्ती साहब, तलाक तो मैंने दे दिया हो, लेकिन तो गुस्से में बना हो, तो गुस्से में होती है तलाक। मैं कहता हूँ प्यार में तो मुझे प्यार में होती है तलाक, तू बहुत खुश था, दोनों मियां भी बहुत खुश थे, और भड़गांव से घूमते घूमते तुम जलगांव पहुंचे, फिर जलगांव में गुजरात स्वीट मिले, गुजरात स्वीट में तुमने रसगुल्ला लिए, गुलाब जामुन लिए, फिर वहां से तुम गार्डन में गए, बगीचे में बैठे, फिर तुम दोनों बहुत खुश थे, और फिर तुम्हें अपनी बीवी को झूले में बिठाया और झूला पे बैठे थे तलाक। अरे प्यार में ही होती ना तलाक, तलाक होती मामा, हेलो गुस्से में होती ना। अच्छा एक तो मसला क्या मुझे एक तो मसला मुफ्ती साहब तलाक मिल दिया, गवाह भी है, वो बोल रहे थे मैंने तलाक दिया, लेकिन मैं नशे में कर रहा हूं, तो नशे में हो जाती है, तो मेरे सही ये कहती है कि नशे में हो जाती है। बोला ऐसी कैसी क्या, तो तुम्हें तलाक दिया ना, तो रहा मेरा भेद दिया गया नहीं, मां को दिया गया नहीं, यानी इतना तो देखो होशता कि तलाक किसको होता है, अरे बोलो ना, इतना देखो होशता कि तलाक, इसलिए शरीयत का मसला है कि तलाक नशे में भी हो जाती, गुस्से में भी हो जाती, और मौले वाक़ा करते करते भी। तो खैर बस अपनी बात खत्म कि मोदी जी मैं मुफ्ती हारून नदवी, मैं आपका छोटा भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जितनी बदमाशियां कर रहे हैं इसका सीधा सीधा फायदा हमको होगा। लेकिन अब आपको हाथ बढ़ाकर बताना है सर, आपको हाथ बढ़ाकर बताना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सैयद इमरान साहब, अभी हम ये तावा घूम घूम कर पहले मुसलमानों को वक़्फ़ समझा रहा है, और हुकूमत को यह पैगाम में दे रहा हूं कि मोदी जी
اپنی اس حق کو لینے کے لیے جائز طریقے سے سنویدھانک طریقے سے شانتپور انداز میں ہم کالی پٹیاں مان رہے ہیں، شانتپور انداز میں ہم بتی ہوئی کر رہے ہیں. آگے چل کر جیسا جیسا ہمارے علماء ہم کو آدیش کریں گے ہم ویسا کریں گے. اور مودی جی سنو، اگر ہمارے علماء نے کہا کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لے لے، یہ سرکار ایک دم نہیں مانتی، اگر ہمارے علماء نے کہا کہ تم کو جیل بھرو آندولن کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں جیل میں کر دیں گے. اور مودی جی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم بچوں کے ساتھ میں آئے تو صرف ہماری دو نہیں رہتی. ارے بولنا ہے ہر گھر میں 5-6 گھر میں گئی تو کون آپ کو آنا بتاؤ کہ اگر جیل بھرو آندولن کا موقع آیا، اپنی جانے دینے کا موقع آیا تو بھی ہم جانے دیں گے، لیکن وقت کے کالے قانون کو ارے بولو قبول نہیں کریں گے. میں پھر اپنی سرکار سے کہتا ہوں، اپنی سرکار سے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں کہ مودی جی آپ بہت چھوٹے ہیں. قسم نہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ میں پلیٹ فارم پہ سے دیکھتا ہوں، اس کا مطلب آپ خود مانتے کہ آپ بہت نہیں کر وہ خود کہتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مودی جی آپ بہت چھوٹے آدمی ہیں. پوتر قرآن پڑھ کر دیکھو، بڑے بڑے بادشاہ آئے، نمرود آیا، شداد آیا، ہارون آیا، کامان آیا، جتنے لوگ سب آئے، یہ ہارون بھی آیا جائے گا. تو میں نے کہا مودی جی فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، پلیٹ فارم پہ چائے دیکھتا تھا وہ ہے نا. تو سب گئے، چلو آپ کسی کتنا بولتے ہیں زور سے گیا. کیا بولنا؟ دیکھو بہت مزہ نہیں. کیا بولنا؟ گیا. نمرود آیا، نمرود آیا، گیا. شداد آیا، گیا. ہارون آیا، گیا. حامان آیا، گیا. فرعون آیا، گیا. یہ بھی آیا، گیا. بولو انشاءاللہ گیا. دیکھو میں تو یہ کہہ رہا کہ تم وقف کو چھوڑ دے، ہمارے اللہ والوں کی درگاہوں کو چھوڑ دے. تو ہمارے میں نے جب میں راجستھان میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ یہاں پر میرے خواجہ اجمیری رہتے ہوئے ہیں. ایک وقت وہ بھی یہاں پر آئے تھے تو اس وقت کی حکومت نے ان سے پنگا لیا تھا، لیکن پھر میرے خواجہ کے سامنے جھکنا پڑا. تو میں تو یہ جملہ کہتا ہوں کہ جس نے لیا میرے خواجہ سے پنگا وہ ہوا بندہ. جس نے لیا روزوں سے، جس نے لیا میرے خواجہ سے پنگا وہ ہوا ننگا. تو اس لیے ہم آپ کے شکر چنتک ہیں، باؤنے چالے مت کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.